السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز اور سنسنی خیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ندیم سالے صدیق سرگودا ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے میں اپنی والدہ، بیگم اور بچوں کے ساتھ گیا۔ شادی میں شریک ہونے کے بعد ہم سرگودا سے لاہور کے لیے تقریباً 2:40 شمالی سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں لاہور آنے کے لیے سرگودا سے پہلے پنڈی بھٹیاں اور پھر موٹر وے کے ذریعے لاہور آیا اور جایا جاتا تھا۔ ہم سب بھی کار پر اسی راستے سے گاؤں گئے اور پھر اسی راستے سے واپس آ رہے تھے۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب ایک ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے میری کار کے سامنے اچانک ایک بس آ گئی۔ آج بھی جب میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ جب فراٹے بھرتی ایک بس برق رفتاری سے میری کار کے سامنے آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے کانوں نے سننا ہی بند کر دیا ہو، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بس اس تیز رفتاری سے میری کار کے ساتھ ٹکرا گئی تو ہم سب کا کیا بنے گا؟ کیا کوئی بچ پائے گا کہ نہیں؟ مگر مارنے والے سے بچانے والا بے شک بہت بڑا ہے۔ اس وقت میرے دل نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی، یا اللہ میری مدد فرما، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہی ہے جو ہمیں اس مشکل سے بچا سکتا ہے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میرا پاؤں تیزی سے بریک کی طرف چلا گیا۔ زوردار آواز کے ساتھ سڑک پر ٹائروں کے رگڑنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائروں کی شدید بدبو بھی آنے لگی۔ اس موقع پر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اٹھا کر میری گاڑی کو بس کے سامنے سے ہٹا دیا ہو۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرماتے ہوئے مجھے اس حادثے کا شکار بننے سے بچا لیا۔ مگر آج جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں اس حادثے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یہ تھا ندیم سالے صدیق کی زندگی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر سلیم اختر اپنی زندگی کا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب پنجاب بالخصوص لاہور میں ڈینگی وائرس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سینکڑوں اموات ہو رہی تھیں۔ ان دنوں میرے ہومیو کلینک پر بھی ڈینگی بخار میں مبتلا مریضوں کا رش تھا اور الحمدللہ کئی مریض شفا یاب ہوئے۔ ایک روز میں بھی کلینک پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک نوجوان بچی کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اس کے والدین کلینک میں لے کر داخل ہوئے۔ بچی کی حالت دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈینگی وائرس ہی ہے۔ بہرحال ساتھ لائی گئی تمام ٹیسٹ رپورٹس دے کر میں نے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچی 4 روز سے ہسپتال میں داخل تھی، اسے ہم ہسپتال سے زبردستی ڈسچارج کروا کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ حالانکہ ہسپتال کے ڈاکٹر تو اسے ڈسچارج ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر ہلکا سا پسینہ آ گیا کہ اس حالت میں وہ بچی کو میرے پاس لائے ہیں جب اس کے پلیٹلیٹس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ناک سے ہلکا سا خون جاری تھا جو بچی کی حالت کو کافی سیریس ثابت کر رہا تھا۔ بچی بخار کی تیزی اور درد سے بالکل نڈھال تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے غلطی کی کہ اسے ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر یہاں لے آئے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے والدین نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب جو بھی ہو، ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، ہم بچی کو آپ کے پاس لے آئے ہیں، اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں نے بچی کا بخار چیک کیا، اس وقت اسے 102 بخار تھا۔ میں نے اسے فوری طور پر ایک دوائی بنا کر اسی وقت کھلا دی اور 2 خوراکیں مزید بنا دیں اور اسے آدھے گھنٹے کے بعد دہرانے کے لیے تاکید کی۔
اس کے علاوہ 2 دن کی دوسری دوائی بنا کر دے دی۔ اس کے والد کو کہا کہ میں رات 10 بجے تک بیٹھا ہوں، جیسے ہی بخار اترے مجھے فوراً اطلاع دینا۔ بہرحال وہ دوائی لے کر چلے گئے اور میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا اس بچی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ جس حالت میں بچی کو لایا گیا تھا میں کافی حد تک پریشان کن تھا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی، اور اس کی حالت میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ خدا نہ خواستہ بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ بہرحال اس دوران کئی مریض آئے جنہیں دوائیاں دے کر رخصت کر دیا۔ ان میں ڈینگی وائرس کے مریض بھی شامل تھے جو اس بچی کی طرح زیادہ سیریس نہیں تھے۔ رات کے 9:30 ہو چکے تھے۔ میں عموماً 10 بجے کلینک بند کرتا ہوں۔ ابھی میں اس بچی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے والد کلینک میں داخل ہوئے اور مجھے بتایا کہ بچی کا بخار بالکل اتر گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں دوسری دوائی شروع کرانے کی تاکید کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر بچی رات کے کسی پہر اٹھے تو اس وقت بھی دوائی کی ایک خوراک دے دی جائے، اور کل شام کو دوبارہ چیک کرانے کو کہا۔ بچی کے والد مجھے دعائیں دیتے ہوئے کلینک سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز میں انتظار میں رہا مگر وہ نہ آئے، مگر میں کافی فکر مند تھا کہ بچی کی حالت کافی سیریس تھی اور وہ چیک کروانے کیوں نہیں آئے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کلینک کے سامنے سے کچھ لوگ گزرے۔ ان لوگوں میں 2 نوجوانوں نے میت کی چارپائی بھی اٹھائی ہوئی تھی، جو شاید کسی میت کو دفنانے کے لیے لے گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ بچی تو۔ آس پاس سے معلوم کیا کہ کس کی میت تھی تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ بہرحال میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ کلینک میں بیٹھا اس بچی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران 2-4 مریض چیک کروانے آئے مگر طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج کلینک جلد بند کرنا چاہ رہا تھا۔ 8:30 کا وقت تھا کہ اچانک بچی کی والدہ کلینک میں داخل ہوئی، جنہیں اکیلا دیکھ کر میں ٹھٹک گیا، لیکن ساتھ ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے پیچھے اس کی بچی کو حشاش بشاش طبیعت میں اپنی طرف آتے دیکھا۔ چہرے پر رونق تھی۔ سلام کے بعد اس کی والدہ نے ڈھیر ساری دعائیں دی اور کہا کہ جس ہسپتال سے ہم اسے ڈسچارج کرا کر لائے تھے، ادھر تو ہر روز ڈینگی کی وجہ سے 1-2 اموات ہو رہی تھیں۔ دن بدن ہماری بچی کی حالت سیریس ہوتی جا رہی تھی۔ ہم بھی بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ بس اللہ نے ہماری بچی کو زندگی دینی تھی جو اس شخص کو بھیج دیا، اور اس نے آپ کے بارے میں بتایا اور آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائی کو میری بچی کے لیے شفایاب بنا دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور بچی کو دوبارہ سے چیک کیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور مشکل ترین کیس تھا، جس میں بچی کم سے کم خود موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر واپس زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ اس طرح کے مزید حیرت انگیز اور سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔